نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر مسجد تعمیر کی، بن اللہ لہ دارا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے گا۔ مسجد کی تیاری اور مسجد کی تعمیر و ترقی یہ انتہائی اہم اور فضیلت والا عمل ہے۔ جہاں تک مسجد کے آداب کا تعلق ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا کوئی چیز خرید رہا ہے تو تم کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں کسی قسم کا نفع نہ دے۔ اسی طرح مساجد کے اندر چیزوں کی تلاش کے لیے اعلانات بھی سخت ناجائز اور منع ہیں۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں کہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے تو تم اسے کہو کہ اللہ کرے تیری وہ چیز ملے ہی نہ۔ یہاں تک سختی ہے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کی۔ مسجد کے اندر وہی بات ہوگی جو مسلمانوں کے خیر خواہی پر مشتمل ہوگی یا اللہ کی عبادت پر مشتمل ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تھوکنے سے، ناک کی ریزش پھینکنے سے، بال پھینکنے سے منع فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا تھا، حضور نے اس کو کھرچ دیا اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی مسجد میں آئے تو وہ نہ تھوکے، اگر اس نے کسی جگہ تھوک دیا ہے تو اس کو صاف کر دینا یا مٹی کے اندر دبا دینا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے دو پاک پیغمبروں کو اس کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل و ابراہیم کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی پاکیزگی اور صفائی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی سخت منع ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ دو افراد بلند آواز سے مسجد میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے تازیانے کو حرکت دے کے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم اللہ کے نبی کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر درمیانی آواز میں گفتگو ہوگی، مسجد کے اندر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم ہوگا۔ ایک صحابی بدو تھے، دیہاتی تھے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں تھا، ابھی نئے مسلمان ہوئے، مسجد نبوی کچی تھی تو وہ جب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے تو مسجد نبوی کی ایک نکر کے اندر عرب لوگوں کی طرح پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو حضور نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، ضرورت پوری کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے فرمایا اس کو پانی کے ساتھ بہا دو، تو پانی بہایا گیا کئی ڈول اور پیشاب بہہ گیا۔ پھر رسول اللہ نے اس صحابی کو اطمینان کے ساتھ سمجھایا کہ مسجدیں بول و براز کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے، اعلانات کرنے سے، مسجد کے کسی بھی طریقے سے بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے منع کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے مسجد کے اندر آرام کرنے اور سونے کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نوجوان تھا اور غیر شادی شدہ تھا اور رسول اللہ کی مسجد میں کبھی کبھار آرام کر لیا کرتا تھا۔ تو مسجد میں سونا جرم نہیں ہے، لیکن مسلسل مسجد کے اندر سونا اور سونے کے لیے مسجد کو وقف کر لینا یہ ناجائز اور نامناسب ہے۔ معتکف ہے تو وہ کھائے بھی، پیے بھی اور سوئے بھی۔ ایک آدمی جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو اس کا کھانا پینا، روزہ افطار کرنا، سحری کرنا اور مسجد کے اندر آرام کرنا جائز ہو جائے گا۔ مسافر ہے تو وہ مسجد کے اندر آرام کر سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سب نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا سے کسی بات پر ان کی رنجش ہو گئی۔ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے تو حضرت علی موجود نہیں تھے۔ فرمایا علی کدھر گئے ہیں؟ عرض کی یا نبی اللہ مجھ سے رنجش ہو گئی، کسی بات سے ناراض ہو کے باہر چلے گئے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، معلوم ہوا مسجد نبوی میں ہے۔ رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو حضرت علی مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ
یہ پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ اس حدیث سے کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے ضرورتاً بیٹھنا، کھانا پینا معتکف کا یا لیٹنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنا اکثر وقت مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر اور مسجد یہ دو آپ کے کام ہوا کرتے تھے، یا گھر میں یا مسجد میں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر اس وقت آرام کرنا جب نماز کا وقت نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو نمازیوں کے آگے سونا لیٹنا اس سے پرہیز کیا جائے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی، یہ دو واقعات ہیں مسجد کے اندر آرام کرنے کے، اور یہ دونوں واقعات ہیں اس وقت کے جب کہ مسجد میں نماز کا وقت نہیں تھا۔ نماز کے اوقات میں اگر ایک بندہ سوئے گا تو دوسرے لوگ بھی سستی کا شکار ہوں گے اور وہ بھی اس پر معترض ہوں گے، تو نماز کے اوقات میں مسجد کے اندر سونا درست نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے نبی علیہ السلام کے فجر کی نماز کی 2 سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر دائیں پہلو پر لیٹنے کی، تو وہ حضور علیہ السلام کی گھر میں سنت تھی۔ نبی علیہ السلام گھر میں اذان سنتے، گھر میں وضو فرماتے اور تحیت الوضو ادا کرتے، پھر نبی علیہ السلام تہجد کی نماز ادا کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے، پھر فجر کی اذان ہوتی، نبی علیہ السلام 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر یعنی دایاں کندھا نیچے کر کے تو نبی علیہ السلام دائیں پہلو پر تھوڑی دیر کے لیے علام فرماتے، حتیٰ کہ بلال حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے یا نبی اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو رسول اللہ اٹھ کر پھر مسجد میں تشریف لے آتے۔ تو فجر کی سنتوں کے بعد چند لمحے کے لیے لیٹنا یہ نبی علیہ السلام کی گھر کے اندر سنت ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو آدمی مسجد میں سوئے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہی غافل نہ کر لے کہ اس کے لباس اور اس کے اپنے آپ کا اسے پتہ ہی نہ ہو، اس لیے مسجد کے اوپر پاؤں پر پاؤں رکھ کے سوئے تاکہ مسجد کے اندر اگر وہ آرام کر رہا ہے تو گہری نیند نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اس کا لباس جو ہے وہ اس کے جسم سے ہٹ جائے اور اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو، یا پھر غافل ہو کے سو جائے تو اس وجہ سے وہ گناہ گار ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حد تک اجازت دی ہے مسجد میں آرام کرنے کی، کوئی معتکف ہے یا ضرورت مند ہے یا مسافر ہے یا مسجد کا خادم ہے، وہ ہر وقت مسجد کی خدمت میں صفائی ستھرائی میں باقی معاملات میں لگا رہتا ہے، تو اگر وہ 2-4 منٹ آنکھ لگا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ مسجد کے اندر نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر کے اندر نفلی نماز پڑھنا، جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، یا نبی اللہ نفلی نماز گھر میں افضل ہے کہ مسجد میں؟ آپ نے فرمایا تو نہیں دیکھتا کہ میرا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کے گھر سے ایک قدم باہر نکالے تو مسجد نبوی، اور دوسری طرف قدم رکھیں تو نبی علیہ السلام کا حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ریاض الجنہ میں اور سیدہ عائشہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فرق ہے، دیوار کو اس طرف پھلانگے دروازے کی اس طرف جائیں تو مسجد ہے اور اس طرف جائیں تو سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو نہیں دیکھتا کہ میرا گھر کتنا قریب ہے مسجد کے، اس کے باوجود میں نفلی نماز گھر کے اندر ادا کرنے کو افضل سمجھتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا مسجد میں جب فرض نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو کچھ نماز بچا لو، یعنی سنت اور نفل، اور وہ گھر پر ادا کرو، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر کے اندر ہوں گی اور اللہ تمہیں بلائی کا رستہ دکھا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا نحوست کو ختم کرتا ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنا جادو ٹونے کا سب سے بڑا علاج ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنا بے برکتی کو ختم کرتا ہے، گھر کے اندر نفلی یا سنت نماز ادا کرنا گھر کی نحوست کو، بے برکتی کو، رزق کے اندر کمی کو، نظر بد کو، حسد کو اور بہت ساری انسان کی اخلاقی اور روحانی مرضوں کو انسان سے دور کرتا ہے۔ تو ساری نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھنی، کچھ نماز کا حصہ گھر میں بھی ادا کرنا ہے۔ گھر میں نماز ادا کرنے کے کئی فائدے ہوں گے، سنت پر عمل ہوگا، بچے دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھیں گے، بڑوں کو نماز کی تعلیم ملے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بھی انسان کے اندر شعور بیدار ہوگا اور ریاکاری نہیں ہوگی۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، گھر کے اندر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ نفلی نماز میں ہوتا ہی یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرے تو صرف اور صرف متوجہ اللہ کی طرف ہو۔ فرض نماز کے لیے مجبوری ہے کہ وہ مسجد میں ادا کی جائے، باجماعت ادا کی جائے، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، جبکہ نفلی نماز گھر کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مسجدوں میں سب سے افضل مسجد کعبۃ اللہ ہے،
مسجد حرام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے وہاں ایک نماز پڑھی اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی میں ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو یہاں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ کئی ہزار نمازوں کو اسے ثواب دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس بندے نے اپنے گھر کے اندر پاکیزگی حاصل کی، وضو کیا اور پھر جا کر اس نے مسجد قباء کے اندر 2 نفل پڑھے تو اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھر کے اندر سے صفائی ستھرائی اور وضو کرے تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے اندر آنے سے پہلے اور مسجد میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں یوں نہ ڈالے، ہاتھوں کو ہاتھوں میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہے، اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد مسجد آنے اور نماز پڑھنے اور مسجد سے جانے تک ہاتھوں کے اندر اس طرح ہاتھ ڈالنا یہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، انگلیوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جس آدمی نے فرض نماز کی نیت کی اور گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا تو وہ اسی طرح ہے جس طرح کے مقبول حج کا احرام باندھنے والا ہے، یعنی ہر نماز کے بدلے ایک حج کا اجر اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ اجر و ثواب ہے جی مسجد کے۔ جو آدمی بے ادبی کرے وہ اتنا ہی زیادہ گناہ گار ہوگا، اور خصوصاً ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے مسجدوں میں گم شدہ چیزوں کے اعلان کرنے کا، الحمدللہ ہمارے ہاں بہت حد تک اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اور بار بار کہہ کے بار بار بتا کے اس کے اندر الحمدللہ کمی آ گئی ہے۔ لیکن بھیڑ کسی کے گم ہو گیا تو مسجد میں اعلان، بکری گم ہو گیا تو مسجد میں اعلان، کسی کو کوئی چیز گم ہو گیا مسجد میں اعلان۔ تو مسجدیں تو اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ وہاں پر اس طرح کے اعلانات کیے جائیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ ہاں البتہ مفاد عامہ کے لیے، رفع عامہ کے لیے جو کام ہو اس کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے۔ جس طرح کسی جگہ کوئی ڈاکٹر یا طبیب آیا ہے یا انجیکشن لگ رہے ہیں جو رفع عامہ کے لیے ہیں، یا پھر تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے اس طرح کا میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے والدین معاشرہ جو ہے وہ پریشان ہے، یا بچہ کسی کو ملا ہے اور والدین نہیں مل رہے، تو یہ وہ مجبوریاں ہیں کہ جن کی بنا پر علماء کہتے ہیں اعلان کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن باقی اسی طرح تجہیز و تکفین کا اعلان نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ صحابہ کو دعوت دیا کرتے تھے۔ جنازے کا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ جنازے کی دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام خود جب جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ فرماتے کہ آؤ فلاں کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو مسجد کے اندر جو اعلان جنازے کا ہوتا ہے وہ اصل میں اعلان نہیں ہے بلکہ وہ جنازے کے لیے گویا کہ دعوت ہے۔ اسی طرح نماز عیدین کا اعلان کہ فلاں جگہ پڑھی جائے گی یہ ایک دعوت ہے، اعلان نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے، تجارت اور خرید و فروخت کرنے سے مسجد کے اندر منع کیا ہے، اور نفلی نماز کو گھر کے اندر افضل قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لے۔ اس سنت کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر آئیں اگر وقت ہو، جماعت میں بھی وقت ہو تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد ادا کر لینے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق